جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے نا، میرے قریبی دوست جانتے ہیں میرا نہ ان کے عقائد کے ساتھ کوئی اتفاق ہے، ٹھیک ہے جی، نہ ان کی کئی پولیٹیکل اپروچز کے ساتھ کوئی اتفاق ہے۔ اس کے باوجود میں آج سے نہیں کئی سالوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ایون عبدالستار عیدی صاحب والا جو کلپ میرا ریکارڈ ہوا تھا، اس سے اگلے ہفتے بھی ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا، مدرسوں کی کلیریفیکیشن میں نے دی تھی کہ میں نے سارے مدرسوں کو یہ نہیں معاذ اللہ کہہ دیا، لیکن چونکہ ایک کثرت میں یہ ہو رہا ہے اس لیے ذکر، تو اس میں میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، آج کی نہیں کئی سال پہلے کی، کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایسٹ سمجھتا ہوں۔ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، اس کو غصے میں نہیں لینا، ہماری تو ینگ جنریشن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میری تو اب 42 ایئرس عمر ہو چکی ہے نا، تو میں نے تو سارے نشیب و فراز دیکھے ہیں، میں بھی بڑا یعنی جذباتی رہا ہوں اپنی جوانی میں، لیکن وقت کے ساتھ انسان کو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں میرے بھائی، اس میں جو آپ کی یہ بیلٹ ہے نا، کے پی والی اور بلوچستان والی، وزیرستان اور شمالی وزیرستان، جنوبی، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے گھڑ رہے ہیں، جو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کی فوج کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کی حکومت کو مانتے ہیں، اور پاکستان میں لاکھوں لوگ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے شہید ہوئے، عوام الناس بھی اور فوجیوں میں بھی لوگ۔ اس پورے ماحول کے اندر ایک شخص وہاں کا پولیٹیکل لیڈر جس کے لاکھوں فالورز ہوں اور وہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہو، الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہو، تو نعمت سے کم نہیں ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو آپ مائنس کر دینا، آپ کے پی سنبھال ہی نہیں سکتے۔ ان کی پولیٹیکل سٹرگل کی وجہ سے لوگ آئین پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو اور چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کے وہ ایک فیکٹ ہی ہیں، فضل الرحمان صاحب کے اوپر کتنی دفعہ خودکش حملے ہوئے ہیں، وہ کس نے کروائے ہیں؟ انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، ہمارے مکتبہ فکر کا ہے، یہ پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ ہماری بات نہیں مانتے، یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بیانیہ ہے، تو اس کو پھڑکاؤ، اس کو مارو، اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ اس پورے ماحول کے اندر ایسا شخص، اس کے بارے میں یعنی گالیوں والا معاملہ کرنا، اور کس طریقے سے، میں اس میں سب سے بڑا عمران خان صاحب کو سمجھتا ہوں قصوروار۔ مسلسل 10 سال سے وہ کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، چلو ایک دو بار بندہ کوئی لفظ استعمال غلطی سے کر لیا، اختلاف بھی سخت الفاظ میں کریں، لیکن ایک بندے کا آپ نام رکھ دیں تو سر پھر اس بندے کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو پھر یہودی ایجنٹ کہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے بھی تو پسند کریں، تو یہ کچھ تو ہونا تھا پھر۔ یعنی یہ پی ٹی اے والوں کو میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ کھولیں کہ آپ کے بزرگوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ دوسروں کے ماننے والے بھی اپنے بزرگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ اپنے بزرگ سے کرتے ہیں۔ ہم تو آپ کے بزرگوں سے بھی کرتے ہیں، ان کے بزرگوں سے بھی، محبت بھی اور علمی اختلاف بھی، لیکن اس لیمٹس کو کراس نہ کریں ہم۔ میں کوئی جے یو آئی کا کوئی ووٹر نہیں ہوں، آج تک زندگی میں کبھی ان کو ووٹ نہیں ڈالا، ٹھیک ہے، اور ابھی مستقبل قریب میں کوئی ارادہ بھی نہیں ڈالنے کا۔ یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ جی ان کے ایجنڈے میں بول رہا ہے، جن سے میرا بنیادی عقیدے کا اختلاف ہے، دیوبند مطبع فکر کے ساتھ میرا بنیادی اختلاف ہے ان کے عقائد کے اوپر، تو ان کے ساتھ مجھے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے اس حوالے سے، لیکن ٹروتھ لور بنیں، جو سچی بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور وہ سچی بات کیا ہے؟ میں مولانا فضل الرحمان صاحب اب جو کچھ دھرنا دینے جا رہے ہیں، ظاہر ہے مجھے بھی لوگ پوچھے تھے، یہ میں ضمناً عرض کر دوں۔ اس میں دیکھیں، میں اس معاملے میں جہاں تک ان کا یہ ڈیمانڈ ہے نا، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک دین کا کام ہے جو ہر بندے کو کرنا چاہیے، وہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، نبی علیہ السلام نے لگائی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک آیت بھی پتہ ہے دوسرے تک پہنچاؤ۔ قرآن میں تو اس سے بھی بڑھ کے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، پوری امت کو کہا گیا نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کی آپ تنخواہیں لے رہے ہیں، ایک بندہ ڈاکٹر ہے، تنخواہ وہ لے رہا ہے او پی ڈی میں بیٹھنے کی، اور وہ جا کے ریل کی پٹری ٹھیک کرنا شروع کر دے، تو اس کی تو تنخواہ نہیں لے رہا، غلط ہے۔ اس طرح ریلوے والے کا کام نہیں ہے وہ جا کے جناب ہاسپٹل میں گھس جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جتنے ادارے ہیں، چاہے ایجنسیز ہوں، فوج ہو، ان کو اپنے کام کرنا چاہیے۔
اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے کام کریں, وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے جس کے لیے ووٹ ملا ہے وہ کام کریں. تو یہ بات اس معاملے میں ان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں, اور ہر اس بندے کو, اور بلکہ یہ وہ باتیں جو اس سے زیادہ شد و مات کے ساتھ عمران خان صاحب 90s میں کیا کرتے تھے, پرانی ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں, اب آگے ان کا موڈ اگر چینج ہو گیا ہوا ہے تو علیحدہ بات ہے, تو میرا خیال ہے تقیہ ہی کیا ہوا ہے انہوں نے, ان کو کلیئر ہے چیزیں. اور دوسری جو ان کی ڈیمانڈ ہے نا کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کے اوپر حکومت کرے بغیر ان کی مرضی کے. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, ڈکٹیٹرشپ یہ حرام کیوں ہے اسلام کے اندر. میں نے اس میں حضرت عمر کا پورا خطبہ پڑھا ہے صحیح بخاری سے, کہ حضرت عمر اس کو حرام سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مشورے کے بغیر ان کے اوپر کوئی حاکم زبردستی بنے. وہ کہتے تھے اس کی تو حکومت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. 6830 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. آپ ڈکٹیٹرشپ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میرا وہ کلپ کھول جائے گا. یہ ان کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہر بندے کا حق ہے پاکستان میں ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری کہ وہ پرامن احتجاج کرے. اگر پی ٹی آئی کا دھرنا 2014 میں حلال تھا تو 2019 کے اندر جے یو آئی کا دھرنا بھی حلال ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناسخ و منسوخ ہو گیا. حالانکہ مجھے اس دھرنے سے بھی شدید اختلاف تھا اس کے سٹائل کے ساتھ. اس کے ساتھ میں ابھی اختلاف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اس کے سٹائل کا بھی پتہ نہیں جب تک ہو نہیں جاتا. اگر اسی پیٹرن پہ ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کا استعفیٰ ہی لے کے جانا ہے تو وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کروٹ یہ بیٹھے گا, اس لیے میں اس پہ کوئی ورڈک نہیں دیتا, نہ بعد میں دوں گا. میں کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم تو یوز نہیں کر رہا, لیکن امت کو یہ بات ہے کہ احتجاج حق ہے. اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیژن آ گیا, چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں انہوں نے پٹیشن ساری خارج کر دی ہیں جو اس کے خلاف ہوئی. تو ان کا نہیں, ہر بندے کا حق ہے. اور اس میں انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی, تو جے یو آئی کو ہم کیسے روک لیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے, سڑکیں بلاک نہ ہو, لوگ اسکول کالج جانے سے, اپنی نوکریوں پہ جانے سے, ہاسپٹلز میں جانے سے روکے نہ. لیکن میں پھر یہ بات کروں گا, یہ بات کہنے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے جنہوں نے 2014 میں بھی ان چیزوں کی مخالفت کی تھی. یہ جو پیسے لے کے لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کرنے والے ٹی وی اینکر بیٹھے ہوئے ہیں جو 2014 میں دھرنوں کو سپورٹ کر رہے تھے, آج وہ ان دھرنوں کو کہہ رہے ہیں, ان کو تو شرم آنی چاہیے. یہ بات کرنے سے پہلے ان کو اپنی اعلانیہ توبہ ریکارڈ کرنی چاہیے. ہاں, سلیم صافی کو یہ حق پہنچتا ہے یہ بات کرے, حامد میر کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے, طلعت حسین کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ بات کرے, نجم سیٹھی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے, کیونکہ وہ اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے. آپ نے اس وقت قبلہ اور رکھا تھا, آپ اور رکھا, آپ کو حق نہیں پہنچتا کیونکہ آپ ٹروتھ لور نہیں ہے. ہاں, آپ کو بھی پہنچے گا حق اگر آپ کہیں کہ ہم اس وقت غلط تھے, جس طرح آپ کئی ایک پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی اس وقت غلط تھا, ہمیں استعفیٰ نہیں مانگنا چاہیے تھا, جن میں تھوڑی تھوڑی غیرت ہے. جس میں غیرت نہیں ہے وہ تو کبھی بھی نہیں مانے گا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام دیکھیں مولویوں والا ہی کام ہے, مولوی بھی کرتے ہیں نا کہ اپنے لیے فتویٰ اور دوسروں کے لیے اور. تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اکثر مولوی ٹائپ کے ہی بنے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. تو باقی کسی کے اوپر غدار وطن کا, گستاخ کا فتویٰ لگانا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. یہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کرے. اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر پاکستان کی جو پائنیئر لوگوں میں شامل خاتون تھی نا, فاطمہ جناح, ان کو بھی لوگوں نے غدار وطن کہا ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ غدار وطن کے ڈگری کی کتنی اہمیت ہے اس ملک کے اندر. اگر فاطمہ جناح کو غدار وطن کہہ دیا تو باقی تو پھر کوئی بچتا ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کو اگر غدار وطن کہے نا کسی کو, یا گستاخ کہے, تو سیریس نہ لیا کریں, سمجھ لیں کہ یہ ایک ادبی گالی ہے نکالنے کے لیے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے. اسی کانٹیکسٹ میں آخری بات مولانا فضل الرحمان صاحب کے سے بالخصوص اور ان کے جو فالورز ہیں ان سے بالعموم کروں گا کہ سر آپ مذہبی پلیٹ فارم سے پولیٹیکل جماعت لے کے چل رہے ہیں, خدا کے لیے سیکولرز کی نظریں ہیں آپ کے اوپر, آپ کوئی ایسی ورڈک نہ دیں, آپ کوئی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں, آپ کوئی ایسا ایٹیچیوڈ اڈاپٹ نہ کریں کہ سیکولرز کو اور لبرلز کو موقع ملے کہ مولوی بھی اسی طرح کی سیاستدان ہیں جس طرح کے باقی لبرلز ہیں. یہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اپنے ماننے والوں کو سمجھائیں کہ یہ جو یہودی ایجنٹ والا نعرہ لگایا ہوا ہے اور اس میں بڑے قصوروار آپ خود ہیں. جس طریقے سے آپ کو گالیاں دینے میں بڑے قصوروار پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو گالیاں دینے میں بڑے ذمہ دار آپ ہیں. جب لیڈر گالیاں دیتے ہیں تو نچلے تو پھر اس میں ایڈ ہی کرتے ہیں
یعنی وہ 10 ہے نا لیڈر, تو وہ نیچے آگے ایک صفر لگا کے 100 کرے گا, دوسرا لگا کے اس کو کر کے ملینز تک پہنچا دے گا. تو یہ عمران خان صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور دھرنے میں عوام الناس کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ لوگ مذہبی لوگوں سے یعنی متنفر نہ ہوں. اور پی ٹی اے والوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں. حسن نثار صاحب نے نظر ثانی کر لی ہے تو آپ بھی کریں. دیکھ لینا وہ کنٹینر پہ چڑھے ہوتے تھے, اور آج ابھی رات کو جرگا پر پروگرام جو کل پرسوں چلا ہے, سر میں سب سے ریکویسٹ کروں گا, میں کوئی جیو کا پیڑ نہیں ہوں, نہ میں کوئی سلیم صافی کا کوئی رشتہ دار ہوں, لیکن جو بھی اچھے پروگرام ہیں میں ضرور. اب اقرار الحسن بیٹھا ہوا ہے اے آر وائی کے اوپر, جس چینل کی پالیسی سے ہی مجھے بنیادی اختلاف ہے, وہ ایجنڈے پہ کام کرتا ہے, لیکن اقرار الحسن کی میں پچھلے 5-7 سالوں میں کتنی دفعہ تعریف کر چکا ہوں اس کے پروگرام کی, اس لیے کہ میں ٹروتھ لور ہوں کہ یار وہ دلیر آدمی ہے, ہر 2 نمبر بندے کو ننگا کرتا ہے. تو مجھے کسی چینل سے کسی شخصیت کے ساتھ عقیدت نہیں ہے, میرا مسئلہ ٹروتھ لور ہونا ہے, اور کاش آپ کا بھی یہ مسئلہ بن جائے. حسن نثار صاحب نے کل جرگا پروگرام سلیم صافی کے ساتھ ریکارڈ کروایا ہے. سر حسن نثار صاحب اگر پرائم منسٹر کے لیے کوئی مشورے رکھیں تو اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں. وہ پہلے سوال میں یقین کریں, اس نے لاکھوں کی بات کر دی ہے. اس نے کہا ریاست مدینہ وہ نہیں ہوتی جو لوگوں کی روٹی پوری کرے, ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس کا لیڈر ایسے لیڈر پیدا کرتا ہے جو اس کے بعد بھی لیڈرشپ کے اوپر فائز رہیں. ان کا نبی الاسلام نے ریاست مدینہ بنائی ہے تو وہ اکیلے تھے, انہوں نے نیچے پوری ٹیم بنائی ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں میں کیا کروں, میری ٹیم ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ پہلے کیا کرتے رہے, 26 سال جماعت کو, آپ کو آلموسٹ 23-24 سال ہو چکے ہیں, آپ ٹیم نہیں 23 سال میں بنا سکے. تو نبی علیہ السلام نے مکی 13 سال کے اندر ٹیم بنائی تھی نا. تو جب آپ حکومت میں آئے تو آپ کا ٹیم موجود تھی, آپ نے بندے پروڈیوس کیے ہیں. روٹی تو گورے بھی کھلا رہے ہیں, ویلفیئر اسٹیٹ تو ان کے پاس بھی ہے. اصل میں ریاست مدینہ یہ ہے کہ آپ ٹیم پروڈیوس کریں. پہلے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی اوپر والا بندہ ٹھیک ہو, نیچے سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم کہتے تھے ایسے نہیں ہوتا, گراس روٹ لیول سے چینج آتی ہے. یہی تو بات کرتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹر بھی, کہ کس طریقے سے حکومت پہ قبضہ کر لو, فوج میں بغاوت کرا دو, اور اوپر سے اسلام نافذ کر دو, نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو سر افغانستان میں ہو گیا, جیسے ہی ملا عمر گیا پیچھے پھر سب عورتیں بے پردہ نکل آئیں. اس طرح نہیں زبردستی سے کوئی کام ہوتا جب تک گراس روٹ لیول کے اوپر چینج نہ آئے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بھی آپ تھوڑا سا اس حوالے سے دیکھیں کہ ٹیم بنانی ہوگی, اور یہ بات کہنا کہ جی اوپر والا ٹھیک ہو نیچے والا ٹھیک ہو. میں آپ کو بس اپنے جہلم شہر کے ہی ایک وزیر صاحب کی مثال دیتا ہوں, نام لیے بغیر, آپ سب کو پتہ ہے. تو جب پرائم منسٹر صاحب نے اوتھ لیا اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہم بھینسیں بھی بیچ رہے ہیں, ہم گاڑیاں بھی کم کر دیں گے, میں بڑا خوش ہوا. اور اس کے فوراً بعد بڑی عید آئی, تو وہ ہمارے جو جہلم کے منسٹر صاحب ہیں وہ جہلم میں ایک دوسرے ایم این اے صاحب کو ملنے کے لیے آئے. تو مجھے تو نہیں پتا تھا, تو میں وہ گوشت تقسیم کرنے کے لیے جب روڈ پہ جا رہا تھا, تو میں الیکشن کے فوراً بعد والی جو بڑی عید تھی اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے راستے میں گاڑیوں کا لمبا قافلہ دیکھا, گاڑیاں ہی گاڑی, کو 10-12 گاڑیاں. میں نے کہا یار یہ تو مطلب پی ٹی آئی کا دور ہے, یہ تو نیا پاکستان ہے, یہ پرانے پاکستان کے قافلے کہاں سے آ رہے ہیں نئے پاکستان کے اندر. تو اس میں ہمارے جہلم صاحب کے وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو پرائم منسٹر صاحب 2 گاڑیوں میں پھر رہے تھے, ان کی 10-12 گاڑیاں اسی طرح سے. اس طرح تبدیلی کبھی نہیں آئے گی. یہ پنجابی کیا جاتا ہے کہ پوتڑیاں دے وگڑے جڑے نا, یعنی جو پیمپر کی سٹیج, جب وہ پیمپر بچے باندھتے ہیں نا, اس سٹیج میں جن کے اندر بگاڑ آئے ہوئے ہیں نا, اور غلط عادتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ بڑے ہو کے بھی وہی عادتیں رہتی ہیں جب تک ان کی صحیح طریقے سے جو ہے وہ اصلاح نہ کی جائے. تو یہ ہم نے ریکویسٹ رکھ دی ہے پی ٹی آئی والوں کے سامنے بھی, اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, جو میں ان کو پرائم منسٹر مانگتا ہوں, تو اس نظر سے اولو الامر منکم کے تحت میں بھی لیڈر مانتا ہوں. اور مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ ایک مذہبی لیڈر ہیں, پاکستان کے آئین کو ماننے والے ہیں, ہم ان کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. دونوں کو اور ان کے ماننے والوں کو میری طرف سے یہ ریکویسٹ تھی کہ طارق میر صاحب کو گالیاں نہ دیں, پرائم منسٹر کو بھی گالیاں نہ دیں, فضل الرحمان صاحب کو بھی گالیاں نہ دیں, اپنی اصلاح کریں اور قوم کے لیے سوچیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.